ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اور سر کو جھکائے میں بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ سو چکا تھا۔ 35 سال کی عمر تک میں کنواری رہی۔ اپنے شوہر کے ایسا کرنے سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے شوہر نے میرے پورے وجود کو مسترد کر دیا ہے۔ نہ صرف کالج بلکہ دفتر میں بھی میں نے بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان گہری محبت دیکھی تھی۔ وہ اپنے ساتھی کے کندھے سے سر لگائے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے تھے۔ اس وقت میں سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے ساتھ بھی کوئی ہوتا۔ کیا مجھے ایسے کسی ساتھی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میرا خاندان بہت بڑا تھا، 4 بھائی، 1 بہن اور بوڑھے والدین۔ اس کے باوجود میں ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ بالآخر جب میں نظریں نیچے کیے سر ہلاتا رہتا، میں نے سوچا کہ آج کل خواتین سے زیادہ مرد شرمیلے ہوتے ہیں، اور میرا ہونے والا شوہر ویسا ہی ہے۔ شاید اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن شادی کی رات ہونے والی واردات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جب میں نے ساس کو بتایا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا وہ شرمیلا ہے، وہ بچپن سے ہی لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں ہچکچاتا ہے، اس نے لڑکوں کے سکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اس کی بہن اور نہ کوئی خاتون دوست۔ اگرچہ مجھے اس سے عارضی تسلی تو ملی، لیکن میں نے اس موضوع کے بارے میں سوچنا ترک نہ کر سکی۔ میری امیدیں، خواب اور خواہشات دل میں ہی دب ٹوٹ رہے تھیں۔ میری بے چینی کا واحد سبب جنسی تعلق نہیں تھا، وہ مجھ سے بات بھی کم کرتا تھا۔ مجھے لگتا کہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ چھونا پکڑنا تو دور کی بات، وہ تو مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ کیا میرا وزن ان کے پاس رویے کا سبب ہے؟ کیا انہوں نے مجھ سے کسی دباؤ میں شادی کی ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کس سے کہوں۔ میں اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ عام طور پر چھٹیوں والے دن بھی وہ گھر نہیں رہتا تھا اور سارا دن باہر گزار دیتا تھا۔ وہ یا تو اپنے کسی دوست کے گھر چلا جاتا، اپنے والدین کو باہر لے جاتا۔ اتفاق سے اس دن وہ گھر پر ہی تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر لیا۔ وہ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھے جیسے چھلانگ لگا دی ہو۔ میں ان کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو؟ آپ نے بھی ابھی تک مجھے اپنے جذبات کے بارے میں بھی نہیں بتایا، پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے سوچا یہ ان کے قریب جانے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ میں ان کے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ ان پر کوئی اثر پڑے گا، لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے۔ میں اس کے متعلق کس سے بات کروں؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ جس طرح مرد کسی عورت کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتا ہے، ویسے میں اپنے شوہر کی جسمانی خصوصیات کا تعین کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میں اس سے کچھ توقع رکھتی ہوں تو یہ غلط کیوں ہے؟ وہ میرا شوہر ہے۔ اس کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا وہ جنسی طور پر کمزور ہے اور ڈاکٹر نے ہماری شادی سے پہلے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ اس کے والدین سب کچھ جانتے تھے۔ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ جب میں سچ کے بارے میں جان گئی تو میرے شوہر کو شرمندگی ہوئی، تاہم انہوں نے کبھی اپنی کمزوری تسلیم نہیں کی۔ سماج میں ہمیشہ خواتین کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرد بھی کوئی غلطی کرے تو انگلیاں خواتین کی طرف ہی اٹھتی ہیں۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے مشورہ دیا اور کہ آپ بچہ گود لینے پر توجہ کیوں نہیں کرتی۔ میرے سسرال والوں نے مجھ سے منت سماجت کی، اگر لوگوں کو سچ معلوم ہو گیا تو ہم یہ سب کے لیے بہت شرمندگی ہوگی اور سب ہماری بےزتی کریں گے۔ میرے خاندان نے مجھ سے کہا یہ تمہاری قسمت ہے
لیکن اس وقت میرے طرف طوفان تھا، اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ تم چاہو کرو، کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ یہ میرے شوہر کے الفاظ تھے جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ انہوں نے مجھے کھلی اجازت دی کہ میں کسی اور کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتی ہوں، اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اگر اس سے تمہیں بچہ ہو جائے تو میں اپنا نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کی اس قسم کے حالات کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ بے ایمان تھا اور اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ میرے پیروں پر گر کر رونے لگا اور کہا، پلیز یہ بات کسی کو نہ بتانا، نہ مجھے طلاق دینا۔ اس نے جو تجویز دی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، میں اسے چھوڑ دوں یا پھر اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر قبول کروں اور اپنی خواہشات کو قربان کر دوں۔ آخرکار میرے جذبات کی جیت ہوئی۔ میں نے اس نام نہاد شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ اپنے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا۔ دوستوں کی مدد سے ایک خواتین ہاسٹل میں جگہ مل گئی تھی، میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے ملازمت مل گئی اور رفتہ رفتہ میری زندگی راہ پر آنے لگی۔ اسی دوران میں نے عدالت میں طلاق کی درخواست داخل کر دی۔ میرے شوہر اور اس کے اہل خانہ نے سچائی کو چھپاتے ہوئے مجھ پر غیر مرد کے ساتھ تعلقات کے الزامات لگا دیے۔ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا طبی معائنہ کروایا۔ 3 سال بعد بالآخر مجھے طلاق مل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دوسرا جنم ہو چکا ہے۔ آج میں 40 سال کی ہوں، اب بھی کنواری ہوں۔ اس دوران بہت سے مردوں نے مجھے رابطہ کیا، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا، اور ان کا خیال تھا کہ میں اپنے شوہر کے لیے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس سے مجھے جنسی تسکین حاصل نہیں ہوئی، یا میرے بارے میں اور تصورات تھے۔ میں ایسے مردوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں، ان میں سے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ بہت ہی مورل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اس کا یہ فیصلہ درست تھا کہ نہیں، کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو انگلیاں لڑکیوں پر ہی اٹھتی ہیں، اسپیشلی جب وہ ماں نہیں بن پاتی۔ حالات کو سمجھا کریں، ایک کی ہی غلطی نہیں ہو سکتی، دوسرے کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے معاملات میں اگر آپ کے بچوں کے ساتھ، ایسی بیٹی کے ساتھ اسپیشلی اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ بھی گیا ہے، اگر وہ شخص اس کے لیے مطلب کہ اس کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، تو اپنے دروازے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھولے رکھیں۔ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ انہیں گھر سے الوداع کر دیا ہے، وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ سو ان چیزوں پہ غور کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔